ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بما بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى كفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. رواه مالك والنسائي ولأبي داود وهو ذكر صاحب الجامع. وفي المتفق عليه قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها ومضمض واستنشر من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يديه فاستخرجها وغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فأقبل بهما وأدبر بما بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي رواية فمضمض واستنشر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. وفي أخرى فمضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا. وفي رواية البخاري فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي أخرى له فمضمض واستنشر 3 مرات من غرفة واحدة. سننے میں آپ کو یہ حدیث پاک تفصیلی معلوم ہوئی ہوگی کہ اس میں کافی تفصیل ہے. اصل میں یہ بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ابن عاصم. اور بہت قریب سے انہوں نے حضور کی ہر ادا کو دیکھا تھا. یہ بہت بڑے بہادر اور شجاع بھی تھے. مسیلمہ قذاب کو مارنے میں ویسی کا ساتھ جس نے دیا تھا وہ یہی تھا. اس کو مارنا کوئی بہت آسان نہیں تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو یہ صاحب وضو کر کے مشہور ہیں. وضو کی ان سے بڑی زبردست روایت ہے. عبداللہ ابن زید ابن عاصم شاید آپ کو یاد رہ جائے کبھی اور نہیں یاد دلانے پر تو یاد ہی آ جائے گا. اسی طرح عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ یہ صاحب اذان ہیں. اذان ان سے شروع. یہ دوسرے عبداللہ یہ دوسرے عبداللہ. دیکھو کہیں گڑبڑ مت کر دینا. نہیں کچھ کا کچھ بیان کرنا شروع کر دو. انجینئر نہیں بن جانا. اللہ بچائے. اردو پڑھ پڑھ کر کے محقق بنے بیٹھے ہیں. ایک سطر عربی پڑھنے کی لیاقت نہیں ہے. اردو تک صحیح نہیں ہے. محقق کا مدقق بنے بیٹھے. یہ سب قرب خلاف قیامت کی علامت ہیں. کتنے ایسے ہیں. تو یہ صاحب وضو کر کے مشہور ہے. اسی لیے ان سے کچھ خاص لوگوں نے پوچھا کہ حضور وضو کیسے کرتے تھے. دیکھا یعنی وہ پیاری پیاری ادا آپ دکھا سکتے ہو. صحابہ ایک ایک ادا حضور کی جاننے والے سے معلوم کرتے ہی رہتے تھے. تو کہا گیا عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے. کہا گیا کس نے کہا یہ سب نام نہیں بتایا. کہا گیا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور وضو کیسے فرماتے تھے. دیکھا کتنی فکر ہے ان کو حضور کی ادا معلوم کرنے کی. دیکھ رہے کہا آپ بتائیے کہ حضور کیسے وضو فرماتے تھے. فدعا بوضوء تو آپ نے پانی منگایا. اگر وضوئن پڑھا جائے وضوئن تو پانی کا برتن منگایا پانی کے ساتھ. وضو اگر کہا وضو پانی جس سے وضو کرتے ہیں. وضو جس برتن میں وضو کا پانی ہو. یہ بھی چیز ہے ہمارے علماء کی. اس کو بہت قابلیت پر سمجھنا. یہ تو بڑے قابل ہیں بڑے استاد ہیں. یہ سب والی درجے کے بچے ہمارے یہاں جانتے ہیں اس کو. اور وضو پر اگر واو کو پیش ہو تو وہ عمل ہے جو آپ ہاتھ دھونے کا, چہرہ دھونے کا, سر کا مسح کرنے کا, پاؤں دھونے کا, اس عمل کو وضو کہتے پیش کے ساتھ. بات سمجھ. تو
یہ آپ نے ایسی زبانی نہیں سمجھایا. جب لوگوں نے کہا حضور کیسے وضو کرتے تھے تو وہ برتن ہی منگایا, پانی منگایا, کہا میں بھی کر کے بتاتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کسی درسگاہ میں وضو کر کے بتایا جاتا. کسی درسگاہ اب تک جن جن درسگاہوں میں فقیر کا گزر ہوا کہیں دیکھا نہیں کہ وضو کر کے بتایا گیا ہو, اور خانقاہوں میں بھی وضو کر کے نہیں بتایا جا رہا. وظیفہ وغیرہ بہت بتا دیا جائے گا, اتنا کہ آدمی پڑھ نہ پائے, لیکن وضو کر کے بتانا, پانی منگا کر کے, یہ جلدی سے خانقاہوں بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ صحابی ہیں, اگر تم کو دیکھنا ہی ہے تو دیکھو کہ کیسے حضور نے اسی وقت وضو کا برتن منگایا, پانی سے بھرا ہوا. انہوں نے تو خیر وضو بتایا, سیدہ عائشہ نے تو غسل کر کے بتایا کہ اتنے پانی میں غسل ہو جاتا ہے, کر کے بتایا. یہ آپ نہ کہنا کہ نہیں ہوتا ہے غسل, وہاں کر کے بتایا جاتا تھا, یہاں کہہ کے بتایا جا رہا ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. کر کے بتانا وہ اور ہے, اور کر کے بتانا یہ اور ہے. یہی فرق ہو جاتا ہے. اب جو ہے وضو کا برتن نہیں ہے اور وضو کا پانی نہیں, اب تو نل ہے بس, یا پھر حوض ہے. پہلے یہ سب نہ نل تھا نہ حوض تھی, تو وضو ہوتا تھا, وضو کا برتن ہوتا تھا. ابھی یہ تو جانتے بھی نہیں لوگ, اب تو نل کھولا شروع کر دیا آپ نے وضو کا, یا حوض کے پاس بیٹھ گئے وضو کرنا شروع کر دیا. لیکن پہلے مشق سے پانی نکالا جاتا تھا وضو کے برتن میں, پھر جو ہے وہ رکھا جاتا تھا, وہ تشت ہوتا تھا, اس میں سے پانی دیا جاتا تھا. تو وہ پانی کا برتن منگایا آپ نے. فافرغ علی یدیہ, تو اڈیلا اس پانی کو اپنے ہاتھ پر, دونوں ہاتھ پر. فغسل یدیہ مرتين مرتين, تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دو بار دھویا. بس دو بار دھویا. دھونے کے بعد 2 بار دھویا, نہیں کہ پانی 2 بار ڈالا, ایک بار میں دھل جائے گی, کئی بار میں دھلے, ایک ہی بار پہلائے. تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالا. یہاں 2 بار ہے کہ 2 بار دھویا. ثم مضمض, پھر کلی کیا. واستنثر ثلاثا, 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا. یہ سب کرتے ہیں آپ الحمدللہ, 3 بار کلی بھی آپ کرتے ہیں اور 3 بار ناک میں آپ پانی بھی ڈالتے ہیں. ثم غسل وجهه ثلاثا, پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا. یہ نہیں کہ 3 لب پانی لیا, ایک بار میں دھولے کہ 3 بار ایک ہی بار کہلائے گا. دھو لینا, 3 بار دھو لینا. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 3 ہی بار ایسا کرنا ہے. نو نو نو, ایک بار میں کہاں دھلتا ہے. 3 بار دھونے کی بات ہے کہ 3 بار دھل جائے. وہ آپ نے تو صرف 3 بار پانی پہنچایا ہے. یہاں بھول کر رہے لوگ, یہاں غلطی کر رہے ہیں زبردست. کچھ لوگ 1 بار 2 بار کر کے 3 بار خدا, اس لیے کہ سیکھا ہے نہیں کسی سے, جاننے والوں سے نہیں سیکھا ہے, بس ایسے شروع کر دیا. پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 بار, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 بار دھویا, کوہنیوں سمیت. یہ دونوں ہاتھ 2 بار دھویا, یہ کوہنی کو لے کر. ثم مسح راسه بيديه, پھر مسح کیا اپنے سر کا دونوں ہاتھوں سے. فاقبل بهما وادبر بما بدا بمقدم راسه, پھر مسح کرنے میں اپنے دونوں ہاتھ کو پیچھے لگے گدی تک, پھر وہاں سے واپس لائے یہاں, وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا. یہ مسح. امرار الید المبتلۃ بالماء, تر ہاتھ کا گزارنا, یہ مسح کہلاتا ہے. مسح کیا ہے؟ تر ہاتھ ہونا چاہیے, بھیگا ہوا ہاتھ, وہ گزارنا. ثم ذهب بهما الى قفاه, دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. ثم ردهما, پھر ان کو واپس لائے. حتى رجع الى المكان الذي بدا, وہاں تک واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا. طریقہ یہ 3 انگلی سے کرتے ہیں, یہ جاتی ہے, پھر واپسی میں یوں کر لیتے ہیں, سمجھ گئے. پھر کلمے کی انگلی کان میں ڈالتے ہیں, انگوٹھے سے کان کا مسح کرتے ہیں. بس ثم غسل رجليه, پھر اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے. پاؤں کے بارے میں نہیں بتا کہ پاؤں کتنے بار دھوئے, لیکن جب سب 3 بار ہے سوائے ہاتھ کے, تو 3 ہی بار ہے. ایک روایت ہو گئی صاحب, یہ بہت سے طریقے سے آئی ہے, لہٰذا سب کو اٹھا کے لائی ہے. روایت کیا مالک نے, نسائی نے اور ابو داؤد نے بھی ایسے ہی ذکر کیا ہے, اور اس کو صاحب جامع نے ذکر کیا ہے. اور متفق علیہ میں ہے کہ کہا گیا عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے کہ توسع لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں حضور کا وضو کر کے بتائیے. اب یہاں سیدھے کہا گیا کر کے بتائیے. اس وقت معاملہ تھا کہ کر کے بتائیے, اب کہتے کہہ کے بتائیے. بڑا فرق ہو رہا ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا. کر کے بتائیے. فدعا بإناء, تو برتن منگایا, کوئی وضو والا. فأكفأ منه على يديه, اس برتن سے پانی لے کے اپنے دونوں ہاتھ پر بہایا. فغسلهما ثلاثا, پہلے 3 بار اپنا دونوں ہاتھ دھویا. ثم ادخل يده, پھر پانی میں ہاتھ ڈالا. فاستخرجها, پھر نکالا. فمضمض واستنشق, تو کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی ہتھیلی سے. کلی کرنے کے لیے جو پانی لیا تھا تو کچھ کلی میں گیا, کچھ ناک میں سے.
چلا گیا. امام شافعی کے یہاں یہی ہے. ہمارے یہاں نیا پانی چاہیے امام اعظم کے, اور ہم لوگ کرتے بھی یہی ہے, لیکن اسے جائز سمجھتے ہیں, درست ہے, وہ امام نے کہا. تو فعل ذلك ثلاث 3 بار کیا. ثم ادخل يده فاستخرجها, پھر پانی میں ہاتھ ڈالا اور نکالا. فغسل وجهه ثلاثه, 3 بار اپنا چہرہ دھویا. 3 بار دھویا, یہ نہیں کہ 3 لب پانی دیا, 3 لب میں دھلے کہ 6 میں دھلے کہ 9 میں دھلے, ایک بار دھلنا کہلائے. دھلنا چاہیے 3 بار چہرہ دھل جائے. ثم ادخل يده فاستخرجها, پھر اپنا ہاتھ نکالا. فغسل يديه الى المرفقين, پانی سے ہاتھ نکالا, پانی میں ہاتھ ڈالا اور نکالا. فغسل يديه الى المرفقين مرتين, تو اپنے دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 2 بار دھویا. پھر داخل کیا اپنے ہاتھ کو, پھر نکالا اس کو, پھر مسح کیا اپنے سر کا. فاقبل بيديه وادبر, تو آگے سے دونوں ہاتھ پیچھے لے گئے اور پیچھے سے دونوں ہاتھ آگے لے آئے. ثم غسل رجليه الى الكعبين, پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے ٹخنوں سمیت. ثم قال هكذا كان وضوء, پھر کہا کہ تو ایسے حضور کا وضو تھا. اور ایک روایت میں ہے فاقبل بهما وادبر, دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے گئے. بدا بمقدم راسی, شروع کیا اپنے اگلے سر کے حصے سے پیچھے لے جانے کے بعد, پھر پیچھے سے آگے لے آئے. ثم ذهب بهما الى قفا, پھر ان دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے, پھر واپس لائے یہاں تک کہ اس کو اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں سے شروع کیا. پھر اس کے بعد دونوں پاؤں دھوئے. اور ایک روایت میں ہے فمدمد واستنشق, کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا. واستنثر ثلاث, اور اس کو جھاڑا پانی کو 3 بار. بثلاث غرفات, 3 چلو پانی سے, 3 چلو پانی سے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا. اور ایک روایت میں ہے فمدمد واستنشق من کف واحد, اور ایک میں ہے کہ ایک ہی ہتھیلی سے کچھ کلی کیا کچھ ناک میں پانی ڈالا. ایک میں ہے 3 بار کلی کا پانی لیا, 3 بار ناک میں پانی ڈالا, جو امام اعظم کا ہے. نیا پانی ہونا چاہیے. فعل ذلك ثلاث. وفي روایت البخاری, بخاری کی روایت میں ہے کہ فمسح فاقبل بهما وادبر مرة واحدة, تو آگے سے دونوں ہاتھ پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لگے ایک بار, یعنی سر کا مسح ایک بار. ثم غسل رجليه الى الكعبين, پھر دونوں پاؤں دھوئے ٹخنوں سمیت. اور ان کی دوسری روایت میں فمسح واستنثر ثلاث مرات, تو کلی کیا تو ناک میں پانی ڈالا 3 بار من غرفة واحد, ایک ہی چلو سے. یہ جتنی روایتیں اس سلسلے میں ان کو ملی سب یہاں اٹھا لیا ہے. لیکن جو بات سمجھ میں آئی ہے تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد, وہ یہ ہے کہ وضو میں بہت احتیاط چاہیے. اب برتن کا معاملہ تو ہے نہیں کہ برتن میں پانی لینا ہے آپ کو, خاص طور سے ہمارے دیہاتوں میں ابھی بھی برتن میں لیا جاتا ہے پانی. آپ نے سمجھنا کہ ہم سب بمبئی والے ہی ہیں, وہاں بھی جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے یہاں پانی ہے, نل ہے, سب کچھ, لیکن غریبوں کے یہاں آج بھی یہی سب ہے. تو خود کو تو لینا ہی پڑے گا یہ اچھی طرح سے. تو جس برتن میں وضو کا برتن صاف ہونا چاہیے, اور برتن میں ہاتھ نہ ڈالا جائے یہاں تک کہ پہلے ہاتھ 3 بار دھو لیا جائے. پہلے ہاتھ دھو لیا جائے, اس کے بعد کلی 3 بار کی جائے, پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے, پھر ایک بار سر کا مسح کیا جائے. سر کا مسح یہ کہ دونوں ہاتھ جو ہے سر کے اگلے حصے سے گدی تک لے جانا, پھر پچھلے حصے سے لے کر کے یہاں سے سر کے حصے تک واپس لانا, یہ سر کا مسح. اور اسی میں یہ کلمے کی انگلی جو ہے اس سے کان کا مسح ہو جاتا ہے. کان بھی سر ہی کے حصے میں ہے, اس کا معاملہ بھی سر. پھر اس کے بعد پاؤں کو دھو دیا. تو جو لوگ سنت سیکھنے کے بہت شائق ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 3 بار ہی کرتے تھے. سب کسی کے گھر پہ بھی جاتے تو سلام بھی 3 بار کرتے تھے, یہ سمجھ لینا. 3 بار یاد رکھنا اچھی طرح سے. اسی طرح کلی بھی 3 بار, ناک میں پانی بھی 3 بار, ہاتھ بھی دھونا 3 بار, پاؤں بھی دھونا, سب کچھ ہے. 3 بار کو تو یاد رکھنا. اور کلام بھی کرتے تھے تو 3 بار کرتے تھے تاکہ آدمی ٹھیک سے سمجھ جائے. اذا سلم سلم ثلاثا وإذا کلم کلم ثلاثا. جب حضور سلام بھی کرتے تو 3 بار کرتے تھے, اور جو کلام بھی کرتے تو 3 بار کرتے تھے. 3 کو تو یاد رکھنا, یعنی اچھی طرح سے سنت. اللہ پاک حضور کی سنت کو زندہ رکھنا, آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے, آپ کی سنت دوسروں کو بتانے, سکھانے اور سمجھانے کی توفیق دے, آپ کی سنت پر جینے اور مرنے کی توفیق دے. اور وہ بندگان قدسی جو زندگی بھر سنتوں کی خدمت میں لگے رہے, اس پر عمل پیرا رہے, اللہ جیتے جی ان کا پڑوس عطا کرے, مرنے کے بعد بھی ان کا پڑوس ملے, اور اٹھنے کے بعد بھی انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.